انسان کو اللہ رب العالمین نے دل دیا اور دل دکھائی دیتا. آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر دیکھتے اس کی دھڑکنیں دکھائی دیتی ہے, اس کی دھڑکن کو ڈاکٹر دیکھتا ہے, اور اگر ڈاکٹر دیکھتا ہے تو ان دھڑکنوں کو ڈاکٹر روک سکتا ہے, یا وہ دھڑکنیں اگر انسان کی کم ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو بڑھا سکتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین, کوئی ایسی ٹیکنالوجی, کوئی ایسی سائنس بنی ہو قیامت کے صبح تک نہیں بنے گی جو انسان کے دل کے اندر دھڑکنے والی اس طاقت کا, اس قوت کا اور اس انجانی اور نہ دیکھنے والی پاور کا پتہ لگا سکے. لیکن ہم مانتے ہیں کہ دل ہے, ہم مانتے ہیں کہ دل میں دھڑکن ہے, ہم مانتے ہیں کہ دل میں خون کی گردش ہے, ہم مانتے ہیں کہ اس میں بیٹ ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آگے اور پیچھے ہوتا ہے. اور اگر بند ہو جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی بند ہو جائے. مکہ کے لوگوں نے اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یسألونک عن الروح, کہ یہ بتاؤ کہ یہ روح کیا, روح کس چیز کا نام. بدن سے ہماری اور آپ کی زندگی کا وجود ختم ہو جائے جو اللہ کے قدرت میں ہے تو اسی کا نام ہے موت. یہ روح بدن سے جدا ہو جائے, یہ جان بدن سے نکل جائے تو اسی کا نام ہے موت, اور یہ جان ہماری اور آپ کی بدن سے جڑ جائے تو اسی کا نام ہے زندگی. ایک بچے کو اللہ رب العالمین نطفے کے ذریعے سے تخلیق دیتا, اور اس نطفے کو اللہ رب العالمین خون میں بدلتا, جمے ہوئے خون میں بدلتا, اور اس جمے ہوئے خون کو اللہ رب العالمین گوشت اور پوست میں اور ہڈیوں میں تبدیل کرتا. ماں کے پیٹ میں کئی چمڑیوں کے نیچے وہ بچہ پرورش پاتا ہے, اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے, جان ڈالی جاتی ہے, وہ زندہ ہو جاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں کی کوکھ میں نطفے, خون, گوشت پوست اور ہڈیوں کے شکل میں وجود پانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین روح نہیں ڈالتا ہے تو اس دنیا کے اندر بلا روح کے وجود میں آ جاتے ہیں, اور ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکا, قبرستان پہنچا دیتے اس بچے کو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ کوئی آدمی جو ماں کی کوکھ میں اللہ رب العالمین نے جس بچے میں روح نہیں ڈالا ہے کہ دنیا کے اندر اس کے اندر روح ڈال کر کے اس کو زندہ پیدا کر سکے. ہے کوئی آدمی اس دنیا کے اندر کوئی طاقت اور قوت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈال دیا ہے اور وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ اس کی روح کو بدن سے الگ کر دے اور یہ اعلان کر دے کہ یہ مر چکا ہے؟ کوئی طاقت اور قوت اس کائنات کے اندر نہیں ہے. پھٹی ہوئی نگاہوں سے کافر بھی دیکھ رہا ہے, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, زندہ بھی پیدا ہوتا ہے, مردہ بھی پیدا ہوتا ہے, روح کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے, بلا روح کے بھی پیدا ہوتا ہے. مرنے کے بعد اس کا کریا کرم کر دیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسے نہ جانے کہاں کہاں راکھ بنا کر کے ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے. اس کا بھی ایمان ہے کہ اس میں روح ڈالنے والا, اس روح کو الگ کرنے والا, موت دینے والا, فنا دینے والا بھی اس کائنات میں کوئی ہے جو اور ہے, جو اور ہے, تمام طاقتوں سے پرے ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا جو وجود ہے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ ایک انسان ہے, ایک لکڑی ہے, پتھر ہے, دونوں مخلوق ہے, دونوں اللہ کی ایجاد کردہ ہے. انسان کو کاٹ دیجئے تو خون بہے گا, لکڑی کو کاٹ دیجئے تو کچھ نہیں نکلے گا. ہے کوئی کائنات میں یہ طاقت جو انسانوں کے بدن میں بہتے ہوئے خون کو لکڑی کے اندر ڈال دے اور لکڑی کی طاقت اور قوت کو تاثیر کو انسان کے اندر ڈال دے؟ لاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسی سائنس, لاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسا بھگوان, لاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسا دیوتا, لاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو, جو دنیا کے اس نظام کو جو اللہ نے بنایا ہے کہ لکڑی میں خون نہیں ہے, پتھر میں خون نہیں ہے, انسان کا بدن کاٹو تو خون کے پھوارے پڑتے اس نظام کو بدل دے. ہے کوئی بدلنے والا؟ نہیں بدل سکتا. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور پھر بھی جب اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, اللہ پر ایمان کی بات کی جاتی ہے تو انکار کر دیتا ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا, اللہ دکھائی نہیں دیتا.
میرے بھائیوں یہ آپ کے سامنے بجلی چل رہی ہے، بجلی کا کرنٹ، یہ بتاؤ جس نے پاور بنایا، یہ بتاؤ جو پاور سپلائی کرتا، یہ بتاؤ جس کے گھر کے اندر کرنٹ کا مین پاور، بجلی کا مین سوئچ بورڈ ہے، یہ بتاؤ جو وائر مین ہے جس نے وائر کو پورا دوڑایا ہے، کسی نے کرنٹ کو دیکھا ہے؟ کسی نے کرنٹ کو دیکھا ہے؟ اس کا یقین ہے کہ ان تاروں کو دوڑا دیا جائے گا اور ایک مین سوئچ سے جوڑ دیا جائے گا، اس سوئچ میں تار مین کھمبے سے جوڑ دیا جائے گا، وہ کھمبا پاور ہاؤس سے جڑے گا، یہ گردش کرے گا، چلے گا، بٹن دبائیں گے تو پنکھا چلے گا، نہیں دبائیں گے تو نہیں چلے گا۔ یہی اللہ کا نظام، بٹن اللہ کے ہاتھ میں، اس کائنات کا پورا بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہے، سپر پاور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دیکھتا ہے کہ بٹن دبایا تو پنکھا چل گیا، روشنی جل گئی، لائٹیں جل گئی، اور بٹن بند کر دیا تو ساری چیزیں آف ہو گئی، ایسے پورا نظام عالم اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، دنیا کی جتنی بلند مثالیں ہیں وہ صرف وہ اللہ کے لیے۔ آپ سوچئے، کرنٹ پر ہمارا ایمان ہے، دل پر ہمارا ایمان ہے، خون پر ہمارا ایمان ہے، دماغ پر ہمارا ایمان ہے، سوچنے کی طاقت پر ہمارا ایمان ہے، اور کچھ ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ۔ بڑی عجیب و غریب بات، جب اللہ کی بات آتی ہے تو انسان بغیر عقل کے باتیں کرتا، بغیر سمجھ کے باتیں کرتا، بغیر شعور کے باتیں کرتا۔ میرے بھائیو یہ ہوا ہے، آپ کو دکھائی دے؟ یہ ہوا چل رہی، ہوا پھینک رہا، دکھ رہا؟ سانس ہم چھوڑ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، دکھ رہا؟ انسان کو اللہ کو ماننے کے لیے چھوٹی چیزیں کافی، یہ چھوٹی چیزیں کافی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کورونا لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب آکسیجن کی کمی ہوئی، وہ آکسیجن جو اللہ رب العالمین ان ہواؤں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دے رہا، ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پوری کائنات کو، اس ناستک کو بھی آکسیجن پہنچ رہا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ یہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے بدلے کے لیے، اللہ نے حساب و کتاب کے لیے، اللہ نے جزا اور سزا کے لیے دنیا کو نہیں مقرر کیا ہے، ایک خاص دن کو مقرر کیا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اگر بدلہ لیتا تو کوئی کافر اور ناستک یہاں زندہ نہیں رہتا، دبوچ لے چاہ اللہ، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے۔ اس دنیا کو دار العمل بنایا، دار الامتحان بنایا ہے، دار العقل بنایا ہے کہ اپنی عقل سے سوچ کر کے کون صحیح راستے پر جاتا ہے اور کون صحیح راستے کو چھوڑ دیتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آکسیجن کو جو ہم اور آپ مفت میں لے رہے ہیں، کتنی قیمت رکھی ہے؟ لاکھوں لاکھوں روپے کے آکسیجن کورونا لاک ڈاؤن میں لینے کے باوجود بھی لوگ نہیں بچ سکے۔ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، بڑے بڑے ہاسپٹل میں، یہی ہمارے بغل میں ہاسپٹل ہے، میں ادھر سے روز آتا اور جاتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک ٹرک، دو دو ٹرک روزانہ آکسیجن کے سلنڈر لاد کر کے ہاسپٹل میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی اور اس کی جان کو بچانے کے لیے اس آکسیجن کو وجود کس نے بخشا؟ وہ آکسیجن اس دنیا کے اندر کون پہنچا رہا ہے؟ لوگ ہاسپٹلوں میں آکسیجن لینے کے باوجود بھی زندگی سے محروم ہو جا رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کی بھیڑ، یہ لاکھوں کی کائنات، یہ زمین پر چلنے والے انسان، یہ زمین پر چلنے والی مخلوقات، یہ چرندہ اور پرند، یہ انسانوں کا